الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا بہت صاف ہے اور یہ آدمی کے ایمان کی اصل کسوٹی ہے۔ کسی آدمی سے آپ محبت کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم میرے رسول نے دیا ہے، ماں باپ سے محبت کرنے کا، بیوی بچوں سے محبت کرنے کا، اپنے بھائیوں سے محبت کرنے کا۔ اسی کے ساتھ کسی اجنبی آدمی سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس کی بنیاد لالچ ہے، مال ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کے ناز نخرے ہیں، کیا چیز ہے؟ فرمایا محبت صرف اس لیے کرو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، دین والا ہے، اللہ اور اس کے رسول ایسے آدمی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ بھی اس کو پسند کرو، آپ بھی محبت کرو اس سے۔ اور ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے، چاہے آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، وہ اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن حدیث کو بے وقت سمجھتا ہے، تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ باپ آپ کی محبت کے لائق نہیں، یہ نفرت کے لائق ہے، یہ ماں آپ کی نفرت کے لائق ہے، یہ بیوی نفرت کے لائق ہے، یہ بچے نفرت کے لائق ہیں۔ اور بھی کوئی اجنبی ہو، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی مال و منال والا ہو، اس کی سماج میں کتنی ہی بڑی حیثیت ہو، لیکن جب وہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، نفرت کے لائق ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی نفرت کے لائق ہے۔ تو ایک بندہ امریکہ میں رہتا ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہوا وہ دین کا پیرو ہے، فرما بردار ہے اللہ رسول کا، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے ہمیں دلی محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک بندہ جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، دین کی پاسداری نہیں کرتا، نماز پڑھتا نہیں، اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے کتنا ہی وہ خوبصورت ہو، مالدار ہو، ہمارے لیے بظاہر مفید لگتا ہو، لیکن ہمیں اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، یہ معیار ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے مطلب اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ تو اس میں اپنوں کی اور پرایوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اگر وہ نیک دیندار ہیں، چاہے پرائے ہیں، وہ الگ شہر میں رکھتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے بھائی اور ہماری محبت کے مستحق ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہمارے اپنے ہمارے گھر میں رہتے، ہمارے لیے بہت مفید ہے، لیکن وہ دین کے راستے پر نہیں ہیں، تو ہمیں ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی بات قرآن کہتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں ماں باپ سے لے کر بیوی، بچے، رشتہ دار، بھائی اور سارے قریبی رشتہ دار، سب کا ذکر کیا ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت کا فیصلہ تمہارے خلاف ہونے والا ہے اگر تم اللہ کے نافرمانوں، دین کے گستاخوں سے محبت کرتے ہو تو۔ لیکن گستاخی کا مطلب وہ نہیں جو کسی جاہل مولوی نے بتلا دیا، گستاخی حقیقی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، محبت رسول کا دعویٰ کرتا پھر رہا ہے، یہ محبت نہیں کرتا اللہ سے، محبت نہیں کرتا رسول سے، اس کی محبت اولیاء کرام کے لیے جھوٹی ہے، یہ فسادی ہے، اس سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔